جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 16 جون 2020 بروز منگل میں آپ کو بہادر شاہ ظفر کی غزل کے اشعار کی تشریح کروانے جا رہا ہوں۔ تشریح سے گزشتہ میں آپ کو بہادر شاہ ظفر کا ایک مختصر سا تعارف بیان کر چکا ہوں۔ وہ تعارف آپ کو غزل کے اشعار کی تشریح میں مفید ثابت ہوگا۔ تو آئیے، غزل کا پہلا شعر ہے: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ سب سے پہلے آپ نے دیا کوئی بھی شعر ہو، اس کی تشریح کرنے سے پہلے آپ نے اس شعر کو ایک دفعہ اچھی طرح پڑھ لینا ہے۔ تھرو آؤٹ پڑھنے کے بعد آپ نے اس میں جو کچھ دو چار مشکل الفاظ ہوں گے، جس طرح اجڑا دیار، عالم ناپائیدار، ان کے معنی ذہن نشین کر لینے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ غزل یا قصیدے کا کوئی بھی پہلا شعر جس میں قافیہ اور ردیف ہو، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ پس تشریح طلب شعر غزل کا مطلع ہے، کیونکہ دیار اور ناپائیدار دونوں قافیہ ہیں، میں ردیف ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مطلع میں قافیہ لازم ہے، ردیف لازم نہیں، مگر ردیف ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ ردیف ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر قافیہ لازم ہے۔ تو تشریح طلب شعر: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، غزل کا مطلع ہے۔ مطلع کا معنی طلوع ہونا، شروع ہونا، سورج نکلنے کی جگہ۔ تو یہاں پر مشکل معنی دیکھوں تو اجڑا دیار، اجڑے دیار، مٹ جانے والی دنیا کو اجڑا دیار کہا گیا۔ اجڑے کا مطلب ویران، برباد، تباہ، خراب۔ دیار ملک، شہر، علاقہ۔ یہاں پر دیار سے مراد برصغیر یعنی دہلی ہے۔ کس کی بنی ہے؟ کوئی ایک شخص ہے کہ جس کی دوستی قائم رہی ہے، کس سے؟ عالم ناپائیدار میں۔ عالم اور عالم میں فرق ہے۔ اگر عالم ہے، لام کے نیچے زیر ہے، تو اس کا مطلب ہے دنیا، جہان، کائنات۔ اور عالم ہے تو لام کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہے پڑھا لکھا، جاننے والا، علم والا، فاضل۔ ناپائیدار سے مراد عارضی، فانی، کچی، مٹ جانے والی دنیا، فنا ہونے والی دنیا، غیر دائمی دنیا، ہمیشہ نہ رہنے والی دنیا۔ شعر کے الفاظ کے معنی آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ اس کی تشریح میں جو عمدہ حوالہ جات یا کوئی ایک دو شعر ریفرنس جو آپ اپنی مرضی سے لکھنا پسند کریں گے، وہ میں آپ کی سہولت کے لیے پہلے سے ہی ایک صفحہ پر لکھ چکا ہوں، تاکہ آپ کو لکھنے کی ترکیب یا کسی لفظ میں کوئی مسئلہ یا دقت درپیش نہ ہو۔ تو آئیے اس شعر کی تشریح کرنے جاتے ہیں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لفظ میرا ہے، میرا نہیں، تاکہ مصر اول اور مصر ثانی کا وزن دونوں برابر رہے۔ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ مجھے اب اس ویران دنیا سے نفرت ہو چکی ہے، میرا اس میں دل نہیں لگتا۔ مصر ثانی میں کہتا ہے کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اچھا مجھے یہ بات بتاؤ، میرا تو دل نہیں لگتا، مگر آج تک جب سے دنیا بنی ہے کوئی ایسا شخص ہے جو اس دنیا کے لطف و کرم سے، اس دنیا کی نعمتوں سے، اس دنیا کی ہواؤں فضاؤں سے ہمیشہ فیض یاب رہا ہے؟ نہیں، اس دنیا میں ہر آنے والے شخص کو موت نے اپنے طریقے سے لوٹا ہے۔ تو پس یہ دنیا بھی فنا ہو جانی ہے، اور عالم ناپائیدار میں کبھی کسی کی مستقل طور پر نہیں بنی۔ مفہوم کی ہیڈنگ دیں گے آپ۔ مفہوم مختصر، مدلل اور ہونا چاہیے۔ یہ دراصل شعر کی نثری صورت ہوتی ہے۔ مجھے اس ویران دنیا سے نفرت ہو گئی ہے، یعنی مصر اول کا مفہوم۔ آخر کون اس فانی جہاں میں مستقل رہا ہے؟ مصر ثانی کی بات کو آپ نے نثر میں بیان کر دیا، یہ ہے مفہوم۔ اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ یاد رکھیں کہ مفہوم کے بعد یہ جو دو نقطے ہیں، اس کو کہتے ہیں علامت رابطہ، ٹھیک ہے۔
رموز اوقاف میں یہ علامت رابطہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے تشریح۔ تشریح کے بعد رابطہ کی علامت بھی دے سکتے ہیں، تفصیلیہ کی بھی علامت بھی دے سکتے ہیں۔ جی تو بیٹا آپ کو تشریح بیان کرتا چلوں۔ دیے گیا شعر جو کہ بہادر شاہ ظفر کی غزل کا مطلع ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے نہ صرف اس شعر میں بلکہ اپنی پوری کی پوری غزل میں دنیا کے فانی ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے اور 1857 کی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ آپ ابتدائیہ کے طور پر مارکر سے ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ آخری مغل شہنشاہ ہند بہادر شاہ ظفر کا شمار اردو کے مشہور غزل گو شعراء میں ہوتا ہے، یعنی غالب، میر، ذوق، مومن وغیرہ۔ سوز و غداز، عشق لا حاصل اور آرزوئے ناتمام ان کی شاعری کا مرکز و محور ہے۔ تشریح طلب شعر کے مصرعے اول میں بہادر شاہ ظفر لکھتے ہیں کہ میرا اب اس اجڑے دیار میں دل نہیں لگتا، میرا ملک برباد ہو چکا ہے، میرا تخت گیا، ملک غلام بنا، عوام در بدر ہوئے، میرے بیٹے قتل ہوئے، شاہی خاندان ذلیل و خوار ہوا، مجھے جلا وطن کر کے رنگون ہمیشہ کے لیے بھیج دیا گیا، چنانچہ میرے لیے جہان ویران اور برباد ہو چکا ہے، اب اس ویرانی اور بربادی کے سبب میرا اس دنیا میں جینے کو جی نہیں کرتا۔ اسی چیز کو ناصر کاظمی اپنے شعر میں یوں لکھتے ہیں کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، پہلا مصرع، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس بات کی کس چیز کی کمی ہے ابھی، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ اور اسی چیز کو کسی اور شاعر نے اپنے لفظوں میں یوں لکھا ہے، درویش و غنی اس سے ہمیشہ رہے شاکی۔ شاکی لفظ شاک سے نکلا ہے، سمندر کی ایک بڑی مچھلی ہے جو ہر چیز کھا لیتی ہے، ایک خطرناک مچھلی ہے۔ یعنی کہ اس دنیا میں چاہے کوئی درویش آیا ہے، چاہے کوئی مالدار آیا ہے، چاہے کوئی یوسف کی طرح حسین و جمیل آیا ہے، چاہے کوئی ولی پیغمبر آیا ہے، چاہے کوئی جابر آیا ہے، چاہے کوئی سکندر اعظم جیسا بادشاہ آیا ہے، دنیا نے ہمیشہ اس کا شکار کیا ہے۔ بتلاؤ کہ دنیا نے کسی سے بھی وفا کی، درویش و غنی اس سے ہمیشہ رہے شاکی، بتلاؤ کہ دنیا نے کسی سے بھی وفا کی۔ جی بیٹا مصرعے اول میں تو بہادر شاہ ظفر نے کہہ دیا کہ میرا اس اجڑی دنیا میں ویران ملک میں دل نہیں لگتا۔ تو آئیے ایک بادشاہ کا اس دنیا میں دل کیوں نہیں لگتا اس کی وجہ بتاتا ہوں، جو کہ تشریح میں آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ جیسا کہ میں بہادر شاہ ظفر کے تعارف میں بیان کر چکا ہوں کہ بہادر شاہ ظفر سلطنت تیموریہ کے آخری تاجدار ہیں۔ 1837 میں تخت پوشی کے دوران بہادر شاہ ظفر کو ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر کا لقب ملا۔ بہادر شاہ ظفر جب شہنشاہ ہند بنے تو مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور وہ محض نام کے بادشاہ تھے، حکومتی معاملات انگریزوں کے پاس تھے اور
بہادر شاہ ظفر کو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ناکامی کے بعد دردناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بہادر شاہ ظفر کی فوج کو دردناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ صرف شکست کا سامنا کرنا پڑا بلکہ بہادر شاہ ظفر تخت و تاج سے محروم ہو گئے۔ بہادر شاہ ظفر کے جوان بیٹوں کا سر بطور ناشتہ پیش کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کے 4 بیٹے جن میں مرزا ابو بکر بھی شامل تھا، مرزا خضر سلطان بھی شامل تھا، ان 4 بیٹوں کے سر میجر ہڈسن نے کاٹے اور چلو سے خون منہ کو لگایا۔ بیٹوں کے سر کاٹنے کے بعد بہادر شاہ ظفر کو دعوت پر بلایا گیا۔ بہادر شاہ ظفر معمول کے طور پر دعوت تو گئے، مگر جب انگریز تھال میں بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر ملے تو بہادر شاہ ظفر نے جواب دیا کہ سلطنت خاندان تیموریہ کے شہزادے یوں ہی اپنے باپ کے سامنے سرخ رو ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دردناک شکست کا سامنا ہوا اور شاہی خاندان دربدر ہو گیا۔ چونکہ بتایا گیا کہ بہادر شاہ ظفر ایک فہیم اور باذوق شخصیت تھے، علم و ادب اور شعر گوئی سے انتہائی محبت رکھتے تھے اور قلعہ میں علم و ادب کی مجلسیں ہمیشہ قائم رہتی تھیں۔ پس جنگ آزادی کے بعد ان تمام مجالس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو اس کی جنم بھومی یعنی دہلی سے ہمیشہ کے لیے جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ رنگون جو کہ میانمار برما کا دارالحکومت ہے، اور وہاں پر ہی زندگی کے انہوں نے اپنے آخری ایام گزارے۔ پس دوسرے مصرعے میں شاعر نے دنیا کی ناپائیداری کی حقیقت کا تذکرہ کیا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ دنیا مستقل نہیں ہے، یہ غیر مستقل اور فانی ہے۔ اچھا میری بات چھوڑو، ایک میں ہی نہیں بلکہ یہاں پر جتنے بھی بادشاہ، جتنے بھی ولی پیغمبر، جتنے بھی درویش گنی آئے ہیں وہ یہاں ہمیشہ نہیں رہے۔ اس دنیا نے کسی سے بھی وفا نہ کی۔ دنیا، زندگی، کائنات پائیدار نہیں ہے، یہ غیر دائمی ہے۔ نہ بادشاہت، نہ حسن پائیدار ہے، نہ جوانی پائیدار ہے۔ ہزاروں بادشاہ آئے لیکن سب کی بادشاہی فنا کو پہنچی۔ کسی بادشاہ کو کسی دوسرے ہاتھوں کے بادشاہ سے فنا ہونا پڑا تو کسی بادشاہ کو موت کی لپیٹ میں آ کر اپنا سب کچھ لٹانا پڑا۔ اس کائنات میں، فانی جہاں میں کوئی بھی شے دائمی نہیں ہے۔ پس بہادر شاہ ظفر جیل خانہ میں اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، قید خانہ میں اپنے آپ کو تسکین بخشتے ہیں کہ میرا سب کچھ لٹ چکا ہے لیکن میرے ساتھ ہی نہیں یہ ایسا ہوا۔ یہاں کوئی بھی حاکم آیا ہے مستقل نہیں رہا، وہ یہاں کچھ عرصہ رہا ہے اور بعد میں اس دنیا سے اپنا سب کچھ لٹا کر رخصت ہو گیا ہے۔ شاعر دل کو تسلی دیتا ہے، دنیا ایسی جگہ ہے جہاں قسمت کسی کا ساتھ نہیں دیتی، کسی کو بھی حسب منشا حالات نہیں ملتے۔ یہ دنیا فنا ہونے کا نام ہے، دنیا عارضی ہے اور وقت مقررہ پر ہر کسی کو لے کر اس نے چلے جانا ہے۔ اس تمام تشریح و بحث کو میر تقی میر اپنے لفظوں میں یوں لکھتے ہیں: آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یاں ہر سفری کا۔ کہ اس دنیا
دنیا کی منزل سے کوئی بھی شخص اسی طرح نہیں گیا جیسے وہ یہاں پر رہتا تھا۔ اس کا مال، اس کی اولاد، اس کی جاگیر، اس کی طاقت، اس کا حسن، اس کا غرور، اس کا جذبہ، یعنی کہ اس کا تمام تر اسباب جو وہ رکھتا ہے وہ لٹ گیا ہے۔ یہاں سے مراد اس دنیا میں ہر سفری کا، ہر آنے والے کا۔ دی گئی غزل کے شعر کی تشریح کو ایک آخری مدلل حوالے کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ بہادر شاہ ظفر نے غزل کے مطلع میں افسردگی کے عالم میں دنیا کی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے اور دنیا کو غیر دائمی کہا ہے۔ یہ بچوں آج کے لیے یہ ایک شعر کافی ہے۔ یہ شعر اپنے اندر تاریخی عنصر بھی رکھتا ہے اور دنیاوی حقیقت کے اعتبار سے بھی بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ کا آج کا کام یہ ہے کہ اس شعر کا مفہوم جو تشریح میں نے بیان کی وہ تشریح لکھیں، جو حوالہ جات میں نے بیان کیے، جس طرح دوسرے مصرے کے حوالے سے یہ شعر بہت عمدہ ہے، پہلے مصرے کی تشریح کے حوالے سے یہ شعر بہت عمدہ ہے، ابتدائیہ کے طور پر یہ پیراگراف بہت عمدہ ہے، اختتامیہ کے طور پر یہ پیراگراف ہے۔ تشریح میں آپ ان پوائنٹس کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے، ان کو اچھی طرح یاد کیجیے گا اور یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ لازمی لکھیے گا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ تو کلاس نہم نیک دعاؤں اور خیر تمناؤں کے ساتھ میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل مطلع کے بعد کا جو شعر جسے حسن مطلع کہا جاتا ہے اس کی تشریح پر نظر ثانی فرمائیں گے۔ خوش رہیں، جیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔